السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ منظر آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل MS آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے کہکشاں اردو کلاس 12 کا ہے چیپٹر جو ہے 3 کو پڑھ چکے تھے، جس کا مکمل تشریح کر چکے تھے، اور آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اسی چیپٹر کا یعنی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، جس کا مصنف ہے سید سلیمان ندوی، اور آپ کا چیپٹر 3 ہے۔ آئیے اس میں آپ کا کیا ہے کہ معروضی سوالات یعنی آبجیکٹو کوشچن، کل سوالات آپ کا کتنا ہے؟ 21 ہے۔ کتنا ہے؟ 21 ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آپ سے جو آپ کا پہلا سوال کہہ رہا ہے کہ سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے تھا، یعنی تعلق یعنی سمبندھ کس صوبہ سے تھا؟ تو آپ کا آپشن اے میں ہے بہار، آپ کا بی میں ہے UP، آپ کا سی میں ہے دہلی، اور آپ کا ڈی میں ہے جھارکھنڈ۔ تو آپ پڑھ چکے تھے کہ سید سلیمان ندوی کا جو تعلق سمبندھ کس صوبہ سے تھا، تو یہ آپ کا بہار سے تھا۔ آپشن اے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا دوسرا کوشچن کیا ہے۔ درج ذیل میں یعنی نمن لکھت میں سلیمان ندوی کی تصنیف ہے نا؟ آئیے حیات آپ کا جاوید آپ کا اے میں ہے، آپ کا بی میں ہے نقوش سلیمانی، یا آپ کا سی میں ہے الفاروق، یا آپ کا ڈی میں ہے یاد نگر۔ تو آپ پڑھ چکے تھے کل تصانیف کتنا تھا؟ اس کا 11 تھا، جن میں سے آپ پڑھ چکے تھے نقوش سلیمانی بھی، یہ بھی اسی کا تصنیف ہے۔ آپشن بی جو آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے، کیونکہ سلیمان جو ہے سلیمان ملا ہوا ہے، تو نقوش سلیمانی کے نام سے اس کا تصنیف ہے نا؟ آپشن بی جو ہے آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے آپ کا اگلا سوال آپ کا کیا ہے؟ تیسرا نمبر کہہ رہا ہے کہ نصاب میں شامل سید سلیمان ندوی کے مضمون کا عنوان کیا ہے نا؟ یعنی اس کا کس ٹاپک میں اس کا لکھا ہوا ہے؟ اگر نصاب میں شامل یعنی آپ کے بک میں سلیبس میں شامل سید سلیمان ندوی کے مضمون کا عنوان کیا ہے؟ تو مٹی کا تیل اے میں ہے، آپ کا بی میں ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یا آپ کا انشائیہ کیا ہے سی میں ہے، یا آپ کا ڈی میں ہے ہجرت۔ تو آپ پڑھ چکے تھے کہ نصاب میں شامل سید سلیمان ندوی کے جو مضمون تھے کیا تھے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، جو آپ کا آپشن بی میں ہے رائٹ اور صحیح آنسر ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کا سوال چوتھا کہہ رہا ہے کہ سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی ہے نا؟ کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی کی جو وفات کہاں ہوئی؟ تو آپشن اے میں ہے کراچی، آپ کا بی میں ہے لاہور، یا آپ کا سی میں ہے لکھنؤ، یا آپ کا ڈی میں ہے اعظم گڑھ۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ سید سلیمان ندوی کی جو وفات کہاں ہوئی تھی، تو کراچی میں ہوئی تھی، جو پاکستان میں پڑتا ہے۔ آپ کا آپشن اے جو ہے رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال پانچواں کہہ رہا ہے کہ ناشتہ کس کی اصطلاح ہے نا؟ ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ تو آپشن اے میں ہے آپ کا بھوک لگنے کی، یا آپ کا بی میں ہے بھوک اڑانے کی، یا آپ کا سی میں ہے بھوک توڑنے کی، یا آپ کا ڈی میں ہے بھوک مٹانے کی۔ تو آپ کیا پڑھ چکے تھے؟ ناشتہ کو کس کی اصطلاح ہے؟ تو بھوک توڑنے کی اصطلاح۔ کس کی اصطلاح ہے؟ بھوک توڑنے کی جو ہے اصطلاح۔ آپشن سی جو ہے آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال چھٹا کہہ رہا ہے کہ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے ہے نا؟ کس کے شاگرد تھے؟ سید سلیمان ندوی جو ہے کس کے شاگرد ہیں؟ طالب علم تھے، کس کے پاس پڑھے تھے؟ تو آئے دیکھتے ہیں۔ آپ کا آپشن اے میں ہے سر سید احمد خان، آپ کا بی میں ہے شبلی نعمانی، یا آپ کا سی میں ہے حالی، اور آپ کا ڈی میں ہے ابوالکلام آزاد۔ تو آپ پڑھ چکے تھے کس کا اس کا طالب علم ہے، یعنی اس کا استاد کون ہے؟ تو آپ پڑھ چکے تھے شبلی نعمانی جو ہے اس کا استاد ہے۔ آپشن بی جو ہے آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے آپ کا آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آپ کا سوال ساتواں کہہ رہا ہے کہ عربی میں ناشتہ کو عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا آپشن اے میں ہے فطور، یا آپ کا بی میں ہے افطار، یا آپ کا سی میں ہے سحری، یا آپ کا ڈی میں ہے ظہرانہ ہے نا؟ چلیے عربی میں جو ہے ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ فطور کہتے ہیں، یا آپ کا آپشن اے جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کا سوال آٹھواں کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے نا؟ سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کا آپشن اے میں ہے لکھنؤ، آپ کا بی میں ہے دسنا، یا آپ کا سی میں ہے کراچی، یا آپ کا ڈی میں جو ہے پٹنہ ہے نا؟ چلیے سید سلیمان ندوی کی جو ہے جائے پیدائش کہاں تھا؟ آپ پڑھ چکے تھے۔ آپشن جو ہے آپ کا بی دسنا۔ کہاں؟ دسنا، جو بہار میں استھت ہے،
पटना जिला में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्या क्वेश्चन है, नवा कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, है ना। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, तो आप क्या पढ़ चुके थे, 1884 ईस्वी आपका ए में है, बी में है 1885 ईस्वी, और आपका सी में है 1886 ईस्वी, या आपका डी में है 1887 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन ए है आपका जो है 1884 ईस्वी जो है इसकी पैदाइश हुई थी, कहाँ, दसना के, है ना, कहाँ, जो पटना में स्थित है। ये आपका 1884 जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका 10वां कह रहा है कि इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है ना। इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है। वैसे हम लोग 11 पढ़ चुके थे, आइए देखते हैं। हयात जावीद या आपका ए में है, नक़ूश सुलेमानी या आपका सी में है, अल फारूक या आपका डी में है, यादनगर। तो आप क्या पढ़ चुके थे, देखिए कितना 2 मरतबा पूछ लिया इसको। नक़ूश सुलेमानी जो है आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है, ये आपका नक़ूश सुलेमानी, है ना। चलिए 11 कह रहा है कि बस्ती दसना किस जिला में वाक़ है, क्या बस्ती दसना किस जिला में वाक़ है यानी स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए में है गया, या आपका बी में है क्या, बी में है क्या, बी में आपका है पटना, या आपका सी में है भागलपुर, या आपका डी में है नालंदा, है ना। तो बस्ती दसना जो है कहाँ पड़ता है, किस जिला में वाक़ है, या आपका ऑप्शन बी जो है सही और राइट आंसर है ना। 11 का पटना, है ना। चलिए पटना नहीं, ये आपका नालंदा है, कहाँ, बस्ती दसना किस जिला में वाक़ है, तो आपका नालंदा में है, क्या, नालंदा में है। ऑप्शन बी जो है आपका गलत है, आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था, क्या सैयद सुलेमान नदवी के जो है वालिद का यानी अब्बू का क्या नाम था। तो आप पढ़ चुके थे, सैयद महमूद उल हसन या आपका बी में है, सैयद अबुल हसन या आपका सी में है, सैयद फ़ख्रुल हसन या आपका इनमें से कोई नहीं, आपका डी है। तो आप पढ़ चुके थे सैयद सुलेमान नदवी के जो है वालिद का नाम क्या था, सैयद अबुल हसन जो है ये आपका बी सही और राइट आंसर है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 13वां कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी ने, है ना, किस कॉलेज में दरस व तदरीस यानी पढ़ाने का फ़राइज़ अंजाम दिया, है ना। तो कह रहा पूना कॉलेज ए में है, आपका बी में है, दिल्ली कॉलेज या आपका सी में है, शिबली कॉलेज या आपका डी में है, और यंटल कॉलेज। तो आप पढ़ चुके थे सैयद सुलेमान नदवी जो है किस कॉलेज में दरस व तदरीस यानी पढ़ाने का फ़राइज़ अंजाम दिया था, तो पूना कॉलेज में दिया था। यह आपका ऑप्शन ए जो है राइट और सही आंसर है। चलिए आपका सवाल 14 कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ, है ना। सैयद सुलेमान नदवी का जो है पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ। तो आपका जो है ऑप्शन ए में है अल हिलाल, या आपका बी में है अल पंच, या आपका सी में है अल बलाग, या आपका डी में है अल बदर। क्या अल बदर आपका डी में है। तो आप पढ़ चुके थे सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून था क्या था, खातूनों की तालीम, जिसका शाये हुआ जो 1902 में शाये हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, तो अलपंच में हुआ था, जो पटना में पड़ता है अलपंच। सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था, तो आपका अलपंच यानी खातूनों की तालीम के नाम से शाये हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 15 कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी की जो है वफ़ात कब हुई थी, है। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई थी। तो आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है 1953, आपका बी में है 1951, या आपका सी में है 1958, या आपका डी में है 1960। कितना है, 1960, या आपका ऑप्शन ए जो है 1953 ईस्वी आपका सही और राइट आंसर है, ऑप्शन ए, है ना। चलिए आपका सवाल 16 कह रहा है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है ना। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक ये किसका लिखा हुआ मजमून है। आइए देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी आपका ए में है, आपका बी में है अल्ताफ़ हुसैन हाली, या आपका सी में है ख्वाजा हसन नज़ामी, या आपका डी में है मीर अमन, है ना। तो आप पढ़ चुके थे कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक मजमून किसका है, सैयद सुलेमान नदवी का जो है लिखा हुआ है, इसका मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी है। चलिए आपका सवाल 17 कह रहा है मदरसा इमदादिया दरभंगा। देखिए हम लोग इसमें जो है मुसन्निफ में पढ़ चुके थे, है ना। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की, है ना।
مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس معروف مشہور ادیب نے تعلیم حاصل کی، ہے نا، حاصل کی؟ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا آپشن اے میں ہے شبلی نعمانی، یا آپ کا بی میں ہے حالی، یا آپ کا سی میں ہے سید سلیمان ندوی، یا آپ کا ڈی میں ہے مناظر حسن گیانی، ہے نا، گیلانی، ہے نا۔ چلیے، تو آپ پڑھ چکے تھے مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں جو ہے کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی تھی، تعلیم حاصل کی تھی؟ تو آپ پڑھ چکے تھے سید سلیمان ندوی جو ہے مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں جو ہے تعلیم حاصل کی تھی، ہے نا۔ آئیے، جس کا استاد ہے شبلی نعمانی صاحب، یہ شبلی نعمانی کون ہے؟ سید سلیمان ندوی کا جو ہے استاد ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا سوال 18 کہہ رہا ہے کہ پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا تھا؟ تو ہم پڑھ چکے تھے، یا آپ کا اے میں ہے تعلیم نسواں، یا آپ کا بی میں ہے خواتین کی تعلیم، یا آپ کا سی میں ہے خاتون کی تعلیمات، یا آپ کا ڈی میں ہے نسوانی تعلیم۔ تو آپ پڑھ چکے تھے خاتونوں کی تعلیم، یہ رہا آپ کا آپشن بی رائٹ اور صحیح آنسر ہے خواتین کی تعلیم، ہے نا۔ چلیے، یہ آپ کا 19 کہہ رہا ہے کورما کس زبان کا لفظ ہے؟ کورما کس زبان کا لفظ ہے؟ اے میں ہے عربی، یا آپ کا بی میں ہے فارسی، یا آپ کا سی میں ہے ہندی، یا آپ کا ڈی میں ہے ترکی؟ کیا 19 کہہ رہا ہے کہ کورما کس زبان کا لفظ ہے؟ کورما کس زبان کا لفظ ہے؟ تو آپ پڑھ چکے تھے ترکی، کیا؟ یہ آپ کا آپشن ڈی جو ہے ترکی صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے، آپ کا 20 کہہ رہا ہے کہ ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران، ہے نا، سید سلیمان ندوی نے کس رسالہ کی ادارت کی تھی، یعنی ذمہ داری سنبھالی تھی، ہے نا۔ ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران سید سلیمان ندوی نے کس رسالے کی ادارت یعنی ذمہ داری کی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں، آپ سے آپشن اے میں ہے الندوہ، یا آپ کا بی میں ہے معارف، یا آپ کا سی میں ہے برہان، یا آپ کا ڈی میں ہے کیا نقیب، ہے نا۔ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران سید سلیمان ندوی نے کس رسالے کی درد کی تھی؟ تو آپ کا ان ندوہ جو ہے یہ آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے، ان ندوہ، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا 21 نمبر، شبلی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا تھا، ہے نا۔ ہم تو بتا چکے تھے آپ کو مصنف ہیں کہ شبلی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس نامکمل یعنی ادھوری کتاب کو جو ہے تصنیف کو جو ہے مکمل کیا تھا، تکمیل کیا تھا؟ تو آپ پڑھ چکے تھے، یا آپ کا اے میں ہے سیرت نعمانی، یا آپ کا بی میں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کا سی میں ہے الفاروق، یا آپ کا ڈی میں ہے المامون۔ تو ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا تصنیف ہے ادھوری ہی تھی، جنہوں نے اس کو پورا کیا تھا، شبلی نعمانی کے جو ہے وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے اس کو تکمیل کیا تھا، یعنی مکمل کیا تھا۔ آپ کا آپشن بی جو ہے رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے، آپ کا سوال آپ کا 21 تھے، یہ جو آپ کا کل سوال 21 ہی تھا جو آپ کا پورا ہوا۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں، آپ کا مختصر ترین سوالات یعنی سبجیکٹو کوشچن، شارٹ کوشچن جو 2 نمبر کا پوچھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ چلیے یہ رہا آپ کا مختصر ترین سوالات و جوابات، ہے نا، یعنی سبجیکٹو کوشچن، ہے نا۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سب سے جو آپ کا پہلا سوال ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ کیا سید سلیمان ندوی جو ہے کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ آئیے آپ کا جواب ہے 4 زبانوں کے۔ کس کے؟ 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ عربی، یا آپ کا ایک ہوا، یا آپ کا بی ہوا ہے، دوسرا ہوا فارسی، یا آپ کا تیسرا ہوا اردو، اور یہ آپ کا ہوا اور انگریزی، ہے نا۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کے جو ہے انگریزی زبانوں کے جو ہے ماہر تھے کون؟ سید سلیمان ندوی۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سید سلیمان ندوی جو ہے کتنے زبانوں کے ماہر تھے، تو آپ کو بولنا ہے 4 زبانوں کے، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال دوسرا کہہ رہا ہے کہ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے تھے؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے آبجیکٹو میں، تو جواب ہے فطور کہتے، کیا کہتے ہیں؟ فطور کہتے ہیں عربی میں ناشتہ کو، جو ہے کیا کہتے ہیں؟ فطور کہتے ہیں، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال تیسرا کہہ رہا ہے فطور کے معنی بتائیے، فطور کے معنی بتائیے۔ تو کیا کہہ رہا ہے جواب؟ فطور کے معنی جو ہے کیا کیا توڑنے کے ہے۔ اگر عربی میں پوچھے
تو کیا بولیے گا؟ ناشتہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں بولے فطور کے معنی کیا ہے تو کیا بولیے گا؟ فطور کے معنی توڑنے کے ہے، کس کے ہے؟ توڑنے کے ہے نا، توڑنے کے ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال چوتھا کہہ رہا ہے لفظ نہار، کیا لفظ نہار کن دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ لفظ نہار کن دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہے؟ فارسی اور ہندوستانی، کیا؟ فارسی اور ہندوستانی، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال پانچواں کہہ رہا ہے کہ قلعی، کیا قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ کیا قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے نا؟ آئیے آپ کا جواب ہے عربی زبان کا ہے۔ قلعی کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ آپ کا عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ معنی رانگا ہے، کیا ہے؟ رانگا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ رانگا ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کا سوال چھٹا کہہ رہا ہے کہ احدی، کیا احدی اور احادی کے فرق واضح کیجیے، ہے نا۔ احادی اور احدی، کیا احادی اور احدی کے فرق کو واضح کیجیے، تشریح کیجیے، ہے نا۔ اے جواب میں ہے کہ احدی کے معنی سست ہوتا ہے، کیا احدی ہے، کیا ہے آپ کا؟ احدی کے معنی سست ہوتا ہے، سست اور کاہل کے ہے، جبکہ احدی کے معنی اکیلا ہوتا ہے، کیا کیا احدی کے معنی ہے نا اکیلا، یہ آپ کا احدی کے معنی سست اور کاہل کے ہے، جبکہ احدی کے معنی کیا ہے؟ اکیلا ہے نا۔ چلیے یہ دونوں کا فرق واضح ہو گیا ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال آپ کا ساتواں کہہ رہا ہے نا کہ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے آپ کا قلعی کھولنا کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا قلعی کھولنا کے معنی ہوا، یا آپ کا اور قلعی پھیرنا کے معنی کیا ہے؟ کسی کے عیب کو چھپانا، کیا کسی کے عیب کو چھپانا ہے نا۔ قلعی کھولنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے عیب کو جو ہے ظاہر کرنا، نظر میں لانا، اور قلعی پھیرنا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے عیب کو جو ہے چھپانا، ہے نا، کیا کرنا؟ چھپانا، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال آٹھواں کہہ رہا ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات واضح کیجیے، ہے نا، کیونکہ آپ اکثر پوچھتا ہے، اس لیے کوشچن آپ کا تھوڑا بڑا ہے، اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے۔ چلیے پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس کے متعلق ہے نا سید سلیمان ندوی کے خیالات واضح کیجیے۔ آئیے جواب ہے آپ کا کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں، کیا پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے نا؟ تو کیا بولا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف، کیا مختلف ہے نا لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے نا، یعنی 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 لوگوں کے خیالات ایک سے نہیں بلکہ جدا بھی ہو سکتے ہیں، سب کے الگ الگ کہنے کا جو ہے قسم ہے نا۔ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے، کیا ہے؟ ناشتہ ہے۔ صبح سویرے کھا لینے سے دن بھر کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے نا۔ چلیے کیا بولا ہے؟ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ تو بتا رہا کہ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے نا، لیکن سید سلیمان ندوی نے کیا کہا ہے؟ کیا بولا؟ اس سلسلے میں ہے نا کہ مختلف یعنی قسم ہے نا لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، یعنی لوگوں کے خیالات ایک سے نہیں بلکہ جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی کا خیال ہے، اس کا کہنا ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ صبح سویرے کچھ کھا لینے سے جو ہے دن بھر کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے نا۔ یہ سید سلیمان ندوی کے جو ہے سلسلے کے مطابق ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال نواں کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ بھی تھوڑا بڑا کوشچن ہے۔ آئیے نئے اور پرانے نقطۂ نگاہ سے لفظ سرخی کا جائزہ لیجیے۔ کیا بولا ہے؟ نئے اور پرانے نقطۂ نگاہ سے لفظ سرخی کا جائزہ لیجیے۔ آئے دیکھتے ہیں آپ کا جواب ہے آج کل زبان میں ایک لفظ سرخی رائج ہے نا، رائج ہے، جو مضمون کی سرخ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ لفظ سرخی یعنی سرخ کی صفت ہے نا، سرخی
सुर्ख यानी क्या होता है, लाल इसका माने होता है ना। सुर्ख की सिफत है ना, किसी की गुण, सिफत क्या होता है, किसी की गुण बयान करना, है ना। चलिए, और सुर्ख के माने लाल है। देखिए लाल क्या है, पहले ज़माने में मुज़ामिन के उन्वान, क्या, मुज़ामिन के उन्वान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए, अच्छाई है ना, खूबसूरती पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे, है ना। क्या है, दौरे जदीद में, यानी नया दौर में, जदीद का माने क्या होता है, नया, कदीम का माने होता है पुराना, है ना। दौरे जदीद है, नया दौर में, जब छापा खाना इजाद हुआ तो बाब या मजमून को सुर्खी कहा जाने लगा, खा उसे काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखी, है ना, क्यों ना लिखे, है ना। चलिए क्या बोला जवाब, नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज सुर्खी का जायजा लीजिए। जवाब बोला है कि आजकल जुबान में एक लफ्ज सुर्खी राइज है ना, जो मजमून की सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज सुर्खी यानी सुर्ख की सिफत है, और सुर्ख के माने लाल के है। पहले ज़माने में, है ना, मुज़ामिन, क्या, मुज़ामिन के उन्वान को इम्तियाज पैदा करने के लिए, है ना, सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे। दौरे जदीद में, अब की है नया दौर में जो है, जब छापा खाना ईजाद हुआ, प्रिंटर, है ना, चलिए, तो बाब या मजमून को, है ना, सुर्खी कहा जाने लगा, खा इसे काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखे, है ना। चलिए आपका सवाल 9वां था। आइए देखते हैं आपका सवाल 10वां कह रहा है, कलिया, क्या, कलिया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदुस्तानी ज़ुबानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। आपका जवाब है कि हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में, क्या, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कलिया कोरमा आम खाना, क्या, कोरमा आम खाना और क्या रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है, क्या, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। कलिया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है, लेकिन इसका माने अरबी में नहीं है, क्या, इसका माने क्या बोला है, अरबी में नहीं है। अरबी में इसकी शक्ल कलिया हो सकती है, जो कलई फ़िल से बना है ना, जिसके माने क्या है, क्या है, भूनना है, क्या है, भूनना है। इस तरह भुने हुए गोश्त को कलिया कह सकते हैं, क्या, कलिया कह सकते हैं। क्या बोला सवाल 10वां, कलिया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदुस्तानी ज़बानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या जवाब बोला है, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कलिया कोरमा आम खाना और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। कलिया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है, लेकिन इसका माने अरबी में नहीं है ना, क्या नहीं है। अरबी में इसकी शक्ल कलिया हो सकती है, जो कलई फेल से बना है, जिसके माने भूनना है। इस तरह भुने हुए गोश्त को कलिया कह सकते हैं। चलिए आपका सवाल 11वां कह रहा है, क्या क्या कह रहा है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है ना, किस किताब से माखूज़ है। तो क्या बोला है, जवाब में नक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। किससे, नक़ूश सुलेमानी से जो है माखूज़ है ना। क्या कह रहा है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है। तो क्या बोलिएगा, नक़ूश सुलेमानी से जो है माखूज़ है। यह आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कुल 11, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 12 आपका है, और भी कह रहा है कि हमारी ज़ुबान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं, है ना। 12 कह रहा है कि हमारी ज़ुबान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं। जवाब क्या है कि हमारी ज़ुबान में शोरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिया कहते हैं, है ना। चलिए ये आपका सवाल 13 कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना सूबा बिहार के किस ज़िला में है। तो क्या बोला है, जवाब आपका सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के नालंदा ज़िला में वाक़ है, यानी स्थित है ना। चलिए यह आपका सवाल 14 कह रहा है, सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था, है ना। सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था। तो जवाब में क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन के, है ना, क्या, जहन के मालिक थे। सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन के मालिक थे। बेशतर उलूम के दरवाजे, है ना, उनके लिए खुले हुए थे, लेकिन उनके पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था, तारीख़ इस्लाम था। क्या था, तारीख़ इस्लाम था। अगर आपको पूछे कि सैयद सुलेमान नदवी के
پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا تھا؟ تو کیا بولا ہے جواب میں؟ سید سلیمان ندوی ایک غیر معمولی ذہن کے مالک تھے، بیشتر علوم کے دروازے کیا، بیشتر علوم کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، ہے نا، لیکن ان کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان جو تھا کیا تھا؟ تاریخ اسلام تھا۔ کیا تھا؟ تاریخ اسلام تھا۔ آئے دیکھتے ہیں آگے اور بھی ہے، آئیے چلیے، اور نہیں ہے، یہ آپ کا کل سوالات جو ہے آپ کا کتنا ہے؟ 14 ہے آپ کا سبجیکٹو کوشچن، یعنی شارٹ کوشچن 2 نمبر کا، ہے نا۔ چلیے آگے کیا کر رہا ہے آپ کو؟ بہار انٹر میٹرک اردو کی بہترین تیاری کے لیے آج ہی ایم ایس یوٹیوب چینل سے جڑے اور مکمل کورس کی ویڈیوز حاصل کرے، ہے نا، مکمل اور معیاری پی ڈی ایف، ہے نا، نوٹس کے لیے آج ہی نیچے دیے گئے نمبرات پر رابطہ کرے، یعنی کانٹیکٹ کرے، جس کو بھی پی ڈی ایف چاہیے اس نمبر پہ جو ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو پی ڈی ایف جو ہے فری میں دے دیا جائے گا۔ چلیے اگر ویڈیوز میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لو، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے پھر ویڈیوز کو ہم ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔